وہ کینٹین سے نکلی اور ایک ایسا گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو، لیکن ویلکم ویک تھا۔ یونیورسٹی میں ایسا رش تھا جیسے 14 اگست کو لاہور مال پر ہوتا ہے، خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس۔ خیر وہ سب سے پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے رونے لگی۔ آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اسے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی۔ میک اپ کے نام پر وہ یہ دو چیزیں زیادہ استعمال کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سوں سوں کرتی رہی۔ اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھیں رگڑنے سے آنکھوں کے آس پاس اور اوپر نیچے سیاہی پھیل گئی۔ اس کے پاس ٹیشو نہیں تھا۔ اپنے سفید دوپٹے سے وہ صاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر لی، لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب مضحکہ خیز لگ رہی تھی، پر اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ بھی رہی ہے یا نہیں۔ جی بھر کر رونے کے بعد وہ اٹھی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزر رہا تھا جسے اس نے اشارے سے روکا۔ مجھے جاب چاہیے، آنکھوں کو رگڑتے اس نے کہا۔ جاب؟ میرے پاس جاب نہیں ہے پاگل، مجھے جاب چاہیے، کیسے ملے گی؟ اس نے اپنا غصہ اس پر اتارنا چاہا۔ اوہ مجھے تو ابھی خود ڈھونڈنی ہے، کہہ کر وہ چلا گیا۔ 3-4 اور ایسے ہی نمونوں سے ملتی وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش اور پرجوش تھے۔ ان سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ وہ 40,000 اسٹوڈنٹس میں بلکہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایسے ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی۔ وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی، پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا پھرنا چاہیے اور ایک دم اسے یاد آیا کہ اسے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کارڈ صرف آج کے دن ہی بنے اور آج ہی نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ وہ پرجوش اسٹوڈنٹس کے ریلے میں شامل ہو گئی اور اونگوں بونگوں کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی، گھومتی رہی ایک سے دوسرے کیمپس، جیسے وہ کسی تاریخی عمارت کا جائزہ لینے آئی ہو، پڑھنے نہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں یقیناً۔ گہرے جامنی یونیورسٹی رنگ کی شرٹ پہنے اور آسک می، مجھ سے پوچھیں کا ہاتھ بورڈ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا تھا۔ 3 بار اس کے پاس سے گزری تھی، بلکہ وہ کہیں اور آسک می کے پاس سے گزری تھی۔ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اوہ اچھا، آسک می کا بورڈ وہ اس لیے گھوم رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی بے جا لمبی ناک کو دیکھنے لگی۔ ویل یہ تو بہت ہی آسان ہے، اس نے ہاتھ کے اشاروں اور زبان کے کلام سے بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی، امریہ نے کندھے اچکا کر ایسے کہا جیسے اس کی کارکردگی کو انتہائی فضول کا خطاب بس دینے ہی والی، اور سمجھ اسے اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ اس کی لمبی ناک کی بناوٹ کو سمجھنے میں مصروف تھی۔ یہاں چلی جائیں۔ اب اس نے اس کے ہاتھ ایک نقشہ دیا، اس پر ایک جگہ سرخ دائرہ لگایا۔ مجھے آپ کا دن اچھا رہے۔ وہ مسکرانے لگا اور ایسے کرتے اس کی لمبی ناک پھیل سی گئی اور وہ پھر سے اس کی ناک کو دیکھنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ جزبز ہوا۔ یقیناً وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کی ناک کو گھور رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھنے لگی۔ اسکول کے نصاب کی کتاب کے نقشے کے علاوہ یہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی کہ وہ اس نقشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کئی بار سکتی تھی، لیکن اصل مقام پر 50ویں کوشش پر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مزید کسی سے کوئی لیکچر نہ سننا پڑے، وہ آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی۔ اسے ایک ڈر اور بھی تھا کہ کہیں دائم نواز وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہوں کہ دیکھیں یہ اپنے کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر گھومتے 3-4 بار لمبی ناک والے آسک می نے اسے نوٹ کیا۔ آپ جا کیوں نہیں رہی؟ نقشے دینے والے اس کے پاس آیا۔ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے نشان تو لگایا ہے، بورڈ پڑھتی جائیں اور چلتی جائیں، آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ اس کی دونوں آنکھیں کچھ زیادہ ہی پھیل گئیں۔ امریہ کا انداز ہی ایسا تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑ آؤ۔ ایک بار اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے سمجھایا، یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں، اس طرف۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ مجھے چھوڑ آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار وہ بیچارہ ایسے حیران ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ کیسا ڈر؟ آج ہیلووین نہیں ہے، مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے آس پاس چلتے پھرتے ہر قوم و نسل کے لڑکا لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امریہ کی طرف اچنبھے سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ایک کہکا لگانا ضروری سمجھا، پھر واکی ٹاکی نکال کر بولنے لگا۔ جارج سنو، ایک ہندوستانی لڑکی۔ پاکستانی؟ اس کی بنوئیں تن گئی۔ جارج ایک پاکستانی، بلو اینڈ وائٹ، ڈارک بلیو شرٹ اور وائٹ دوپٹہ، ڈارک بلیو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ میں آئے گی۔
اسے پلیز آگے سے ریفر کرتے جانا اور اسے اسٹوڈنٹ کارڈ تک پہنچا دینا۔ ریفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جارج کی آواز اس نے بھی سنی۔ اسے ڈر لگ رہا ہے۔ لمبی ناک والی نے سنجیدگی سے کہا، ڈر؟ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ سنجیدہ ہے، مکمل سنجیدہ۔ یونیورسٹی میں اعلان کروا دو کہ سب تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی کو خالی کر دیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا سکے۔ تم سن رہے ہو جارج؟ جارج یقیناً سن رہا تھا کیونکہ اس کا بلند باق کہہ امریہ نے سنا تھا۔ حد ہے کوئی، اسے کیوں سمجھ نہیں رہا تھا آخر؟ اس طرف چلتی جائیں، اگلے آسک می کو اپروچ کریں۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہ دائیں طرف چلی گئی اور ایک آسک می کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا، یعنی وہ جارج نہیں تھا جسے اسے اپروچ کرنا تھا۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لیں، یہاں چلی جائیں۔ اس نے بھی نقشے پر سرخ دائرہ لگا کر اسے دیا۔ مجھے نقشہ نہیں چاہیے۔ انتظامیہ نے ابھی تک ایئر بس کا انتظام نہیں کیا یہاں۔ وہ طنزاً ہنس بھی نہ سکا۔ اف، کتنی تیز زبانیں تھیں ان سب کی۔ مجھے وہاں تک چھوڑ آئیں۔ چھوڑ آؤں میں؟ کیوں؟ آپ کو آسانی سے راستہ مل جائے گا۔ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آسک می ہوں، ڈراپ یو نہیں۔ کیا اس خوبصورت انسان کو کسی نے بتایا تھا کہ ایسے طنزاً باتیں کرتے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا؟ نہیں مل رہا نا راستہ؟ اس نے اس آسک می کو دادا ہی سمجھ لیا تھا جو اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ سب اپنے اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا۔ سب تیز ہیں، چالاک ہیں، مکار ہیں۔ میں نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں۔ اس نے روانی سے اردو میں کہا اور خاموش ہو گئی اور صرف کندھے اچکا کہ بس نہیں مل رہا۔ سب ذہین ہیں، ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور خاص طور پر اپنی مدد آپ کے کاہل ہیں۔ جواب اردو میں آیا۔ اس نے جھٹکے سے سر کو اٹھا کر اس انگریز کو دیکھا جس کی گہری بھوری آنکھیں تھیں اور سفید سرخی مائل رنگت تھی اور بڑے بڑے کان تھے، کچھ زیادہ ہی بڑے کان تھے۔ اس کا واکی ٹاکی بولا، بلو شرٹ وائٹ دوپٹہ، پاکستانی، نظر آئے تو پلیز آگے ریفر کریں۔ میں تھک گئی ہوں چلتے چلتے، مجھے بھوک بھی لگی ہے، مجھے کتنا اور آگے ریفر کریں گے؟ یہ آپ کا پہلا دن ہے؟ جی، آپ پہلے دن ہی تھک چکی ہیں۔ آسک می کا بورڈ پکڑے یہاں کھڑے، یہ میرا تیسرا دن ہے، میں ابھی تک نہیں تھکا۔ آپ لڑکے ہیں، آپ جیسی لڑکیاں بھی نہیں تھکتیں۔ اس نے دور کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو بورڈ لیے کھڑی تھی اور پھرتی سے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ آپ ہم سے کچھ بھی پوچھ کر ہم پر احسان نہیں کر رہی بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نہیں، ہم تھکے ہیں، ہمیں اس کام کے پیسے نہیں ملیں گے۔ ہم یہ بورڈ لے کر رضائے کارانہ خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آپ ایک باس کی طرح ہم پر حکم نہیں چلا سکتی۔ تھک گئی ہیں تو سینما جا کر بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھیں، آپ کی تھکن اتر جائے گی۔ اگر یہ لیکچر تھا تو اسے پروفیسر کا ناک توڑ دینا چاہیے تھا۔ امریہ نے اپنے ہاتھ کا گھونسا بنایا۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے۔ امریہ چلا پڑنا چاہتی تھی بس، اور ہاتھ کے بنے گھونسے کا استعمال بھی کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ آواز و انداز سے ہی ناک توڑ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں بہت باہمت ہوں، اس نے جتا کر کہا۔ بیسٹ آف لک، اس نے کہہ کر منہ دوسری طرف کر دیا کہ اب جاؤ۔ وہ دوسری طرف جا کر ایک لڑکی سے پوچھنے لگی اور آخرکار پوچھتے پاچھتے اسٹوڈنٹس کاؤنٹر تک آ گئی اور اپنے کاغذات دینے کے بعد تصویر کے لیے ڈیجیٹل کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے؟ کاؤنٹر سر نے کاؤنٹر سے اپنا آدھا گنجا سر آگے کر کے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ نہیں تو مسکراؤ بھی، تم مانچسٹر میں ہو۔ مانچسٹر میں مسکرانا پڑتا ہے؟ اس نے یوں پوچھا کہ سب تو مجھے رلا رہے ہیں اور آپ کہاں کی مسکرانے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، کیونکہ مانچسٹر مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں اداسی کا کیا کام؟ یہ تو دنیا بھر کے سوانوں کی جگہ ہے۔ وہ مسکرا دی۔ بلیک سوان، اسے بڑبڑاہٹ سنائی دی اور اس کی تصویر کھینچتی گئی۔ یہ نہیں، ایک اور پلیز، اس سے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہا۔ ٹھیک ہے۔ اس بار وہ اور مسکرائی اور وائٹ سوان بن گئی کیونکہ وہ دل سے مسکرائی، وہ مسکراہٹ جو اس نے یہاں آ کر سیکھی تھی کیونکہ اسے رونے کی مشق تھی تو یہی اس کی پسندیدہ عادت بن گئی تھی، اور وہ دل چھوٹا کر کے بیٹھتی تھی کیونکہ اسے دل بڑا کرنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ یہی اس کا ماحول تھا جو اسے ملا تھا، اسی ماحول کی وہ عادی تھی۔ اسے نہیں بتایا گیا تھا کہ جس زمین پر رینگا جاتا ہے اس پر شان سے چلا بھی جا سکتا ہے اور دوڑا بھی۔ وہ ایسے ہی رینگتی روتی دھوتی زندگی گزار رہی تھی کیونکہ اسے کبھی نہیں کہا گیا تھا یو آر آ برڈ مائی ڈیئر، فلائی جسٹ فلائی، میری پیاری تم ایک پرندہ ہو تو تم اڑو، بس اڑو۔ اسے تو کہا گیا تھا کہ تو منحوس ہے، بدبخت ہے، کالی زبان اور کالی نظر والی ہے۔ لیکن اب مانچسٹر یونیورسٹی کے محراب سے اندر آتے ہی اسے کچھ اور سکھایا جا رہا تھا۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا۔ اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پڑھ والوں کے پاس ہی نہیں، اور ایسے
کھل کر مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں. تم سب کر سکتی ہو، تمہارے پاس سب ہے، تمہارے ہاتھ میں سب ہے. ناکامی اور مایوسی کی فضا میں ہمیشہ سانس بھرنا تم پر فرض نہیں. کارڈ لے کر وہ بہت خوش ہوئی. اس نے کاؤنٹر سر کا شکریہ ادا کیا. بس اتنی ہی سی تو بات تھی. اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس ترسگاہ کو دنیا کی بڑی ترسگاہوں میں کیوں شمار کیا جاتا ہے. اس ترسگاہ نے اسے پہلے دن ہی رینگنے سے چلنا سکھا دیا تھا. ذمہ داری، خود اعتمادی، آگے بڑھ کر پا لینے کی صلاحیت عطا کر دی تھی. ہاتھ میں کارڈ لے کر وہ اپنی مسکارا پھیلی سیاہی سے اٹی آنکھوں کو دیکھنے لگی اور ہنس پڑی. اور وہ پرجوش تھی. کچھ بھی نہیں ہوا. اگر وہ بدصورت بھی لگ رہی تھی تو بھی یہاں دماغ والوں کو سلیوٹ کیا جاتا تھا، خوبصورت چہروں کو نہیں. اور دماغ کو کام پر لگانا کچھ ایسا مشکل بھی نہیں تھا. سب آسان تھا. سب کچھ بھی دور نہیں تھا. سب پاس تھا، دونوں ہاتھوں کی دونوں مٹھیوں میں تھا. ڈپارٹمنٹ سے نکل کر وہ باہر آ گئی. دن روشن تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی. اس کے بال لہرانے لگے. اس نے اپنے بیگ کا اسٹرپ لمبا کیا اور اسے دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح کراس کر کے پہن لیا اور اعتماد کے ساتھ چلنے لگی. امریحہ واجد گولڈ میڈل لینے کے لیے دوڑ میں پوری جان سے شامل ہو چکی ہے، تماشائیوں کی خالی نشستوں پر اسے کسی صورت نہیں بیٹھنا. اس کے نام کی نشست اب وہاں کبھی نہیں ہوگی. مانچسٹر امریحہ واجد کو خوش آمدید کہتا ہے. آکسفورڈ روڈ پر وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی. صبح اس نے وہ منا سا ناشتہ کیا تھا اور اب اسے بھوک لگی تھی، لیکن وہ کھانا کھانے نہیں جا رہی تھی، نوکری کی تلاش کے لیے جا رہی تھی. یونیورسٹی کے اندر کی طرح باہر بھی اسٹوڈنٹس کی بہت رونق لگی تھی. کچھ دور ذرا آگے سڑک کے اس پاس اسے چرچ نظر آیا. اس کا دل چاہ کے اندر جا کر دیکھے چرچ کو. پھر وہ اپنی ہی سائڈ پر چلتی رہی. اب 2 سال یہیں رہنا تھا تو وہ سب دیکھ لے گی. اگر نوکری کا انتظام نہ ہوا تو 1 ماہ بعد ہی واپس جانا پڑے گا. سڑک ختم ہوگی لیکن اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں وہ نوکری کی بات کر سکتی. سڑک کے سامنے دوسری طرف اسے عبدالہادی حلال فوڈ کی دکان نظر آئی. سڑک پار کر کے وہ اس دکان میں آئی. اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، بھلے سے کانپتی رہیں. اس نے اندر جا کر کاؤنٹر بوائے سے بات کی. اس نے سلیقے سے اسے بتایا کہ فی الحال وہاں اسے نوکری نہیں دی جا سکتی. کیا کچھ دن بعد دی جا سکتی ہے؟ 2 ہفتوں بعد؟ نہیں، شاید 1 سال بعد، جب میں یہاں سے چھوڑ دوں گا. وہ اگلے اسٹور پک اینڈ کلک میں گئی. وہ کمپیوٹر اسٹور تھا اور وہ کمپیوٹر ریپیئرنگ کے بارے میں یقیناً نہیں جانتی تھی، اور ظاہر اسے نوکری نہیں دی گئی جبکہ اسی اسٹور پر دوسری لڑکیاں کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام کر رہی تھیں. انہی اسٹورز اور دکانوں کے عین سامنے سڑک پار کر کے مشہور برگر اور پیزا کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ کھلے تھے، اور وہ وہاں بھی گئی اور زیادہ خود اعتمادی سے گئی. اور اب اس کی صرف دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن شام تک نہ اس کے دل کی دھڑکن تیز رہی نہ ٹانگوں میں کپاہٹ، صرف زبان میں تیزی رہی جو ہر ریسٹورنٹ، دکان، اسٹور میں جاتے ہی تیزی سے چلنے لگتی. وہ تھک گئی لیکن رکی نہیں. اسے بھوک لگی تھی لیکن پیسے بچانے کے لیے اس نے باہر سے کچھ بھی لے کر نہیں کھایا، اور اس سے بڑھ کر اس نے یہ کام کیا کہ اس نے سائیکل چلانے والی لڑکی سے لفٹ مانگی اور کاغذ پر لکھے ہوئے پتے کو لڑکی کے آگے کیا. میں تمہیں مین روڈ تک لے جا سکتی ہوں، آگے تم خود پیدل چلی جانا. اس نے کہا. اب سائیکل پر بیٹھے اسے قطعی ہنسی نہیں آ رہی تھی. اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل پڑ رہے تھے، لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا. وہ اداس یا غم زدہ بھی نہیں تھی. وہ خود کو بیچاری بھی محسوس نہیں کر رہی تھی. صبح ان ہی کھلی روشن قدیم عمارت سے گھری سڑکوں سے آتے ہوئے بھی وہ امریحہ واجدی تھی، اور انہی سڑکوں سے پھر سے گزرتے ہوئے بھی وہ امریحہ واجدی رہی. تبدیلی ظاہر میں نہیں باطن میں آئی تھی، اور کافی سے زیادہ آ چکی تھی، کافی سے زیادہ آنے والی تھی. گھر آئی تو اس کا لنچ کاؤنٹر پر رکھا تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. سب اپنے اپنے کام پر جا چکی تھیں. اس نے لنچ کو رات کے کھانے کے طور پر کھا لیا اور منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو کر سو گئی. 2 گھنٹے بعد وہ اٹھی تو کتابیں پڑھنے لگی. رات کو وہ ایک ایک کر کے آتی گئیں اور سوتی گئیں، لیکن وہ جاگ کر پڑھتی رہی. اگلے دن شرلی کے ساتھ اس نے جاب کی بات کی کہ اسے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں. شرلی نے اسے 2-3 جگہوں کے نام بتائے اور پتے بھی سمجھا دیے. پہلے وہ یونیورسٹی آئی تاکہ اپنی کلاسز معلوم کر سکے. اس کے لیے یونیورسٹی ایریا میں الگ سے بہت وسیع کیمپ لگایا گیا تھا جہاں ہر ڈپارٹمنٹ کا کاؤنٹر لگا تھا، اور سینئر اسٹوڈنٹس ان کاؤنٹر پر اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر انجام دے رہے تھے. اس ایریا میں بھی ایسے ہی رش تھا جیسے وہاں ایک مہذب اتوار بازار سجا ہو. آہستہ آہستہ لیکن جلدی جلدی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی اور ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر شور بن گئی تھی. وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے مطلوبہ کاؤنٹر تک آئی اور بنیادی معلومات لینے لگی، لیکن ایک مسئلہ تھا. جو لڑکی سے سمجھا رہی تھی وہ فرینچ تھی اور اس کی انگلش اچھی ہو کر بھی امریحہ کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی. اس نے لڑکی سے 1-2 بار کہا کہ برائے مہربانی پھر سے بتائیں اور آہستہ بتائیں، میں سمجھ نہیں پا رہی، اور لڑکی نے ایسا کیا بھی، لیکن امریحہ کو پھر بھی کچھ خاص سمجھ نہ سکی. ڈیرک سنو،
تم ان کی مدد کرو۔ لڑکی نے خوش اخلاقی سے اپنے ساتھی سے کہا جو ان دونوں کی طرف سے رخ موڑے کسی دوسرے کا مسئلہ حل کر رہا تھا۔ جی؟ ڈیرک نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ وہی آسک می کا بورڈ پکڑنے والا لمبی ناک والا تھا۔ اس سے پہلے کہ امریہ کچھ بولتی اس نے اپنی ناک کو ایک ہاتھ سے چھپا لیا۔ امریہ کا دل چاہا اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اس کا کوئی مشہور زمانہ مذاق بنا دے گا جو ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا؟ معذرت چاہتا ہوں، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ناک بدستور اسے بائیں ہاتھ سے چھپا رکھی تھی۔ امریہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے اور اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پر کم سے کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ کلاس کے اوقات کارڈ، ٹیچرز کے نام، مزید مدد کے لیے اس کی جماعت کے 2-3 ہم جماعتوں کے نام، ان کی رہائش کے پتے۔ پھر اس نے نقشہ نکالا اور اس پر سرخ دائرہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا لاؤ، اس نے فرینچ لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے چنبے سے پھر سے ڈیرک کو دیکھا اور پھر امریہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیوں؟ یہ خود چلی جائے گی نا؟ نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ امریہ نے ڈیرک کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا۔ ڈیرک کے کہکے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ خدا تمہاری ناک اور لمبی کرے، آمین، امریہ نے بد دعا دی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ پہلے دن جو لوگ اسے ملے تھے ان سے دوبارہ اس کی ملاقات نہ ہو۔ ایک لڑکی اس کے پاس سے گزرے ایک دم سے رک گئی۔ کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امریہ کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لے لیا۔ یہاں جانا ہے نا؟ میں ابھی یہیں سے آ رہی ہوں، بلکہ پھر سے وہیں جا رہی ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ خواری سے بچ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ گئی۔ اس نے اپنی کلاسز دیکھ لیں اور اوقات کار بھی۔ اپنی کلاسز دیکھ کر اسے خاصی خوشی ہوئی، وہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور وہ نوکری نہیں کر سکتی تھی، اس طرح اس کا بس کا کرایہ لگتا اور اس کی بچت مشکل سے ہی ہو پاتی۔ اس کی کلاسز شروع ہو گئیں لیکن کام نہیں ملا۔ اسے یہ پریشانی تھی کہ اگر کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا۔ وہ کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن اپنی جگہ غلط وہ بھی نہیں تھی۔ وہ انتھک کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کی واک پر واقع کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی لیکن اسے جواب دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں، اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کر کافی پی، پھر کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں کام تو فوراً مل ہی سکتا تھا لیکن صرف ایک مسئلہ تھا اور مسئلہ کافی بڑا تھا۔ جو ویٹرس اسے نظر آ رہی تھی انہوں نے گھٹنوں تک اسکرٹ پہن رکھا تھا جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ وہ اسے اشتہار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ یہ اسکرٹ تو نہیں پہن سکتی تھی اور حالات جا رہے تھے انہی کی طرف۔ ان کو بد نظر رکھتے ہوئے وہ اس واحد نظر میں آنے والے ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد پر وہی مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امریہ سے چند سوالات پوچھے اور اسے ہاں کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے اسے دکھ سے دیکھنے لگی، یعنی نوکری ملی بھی تو کون سی جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے جب وہ اس کی اگلی بات سنے گا۔ مجھے اس کام کی بہت اشد ضرورت ہے، اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف سے انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں کام پر رکھ لیا ہے۔ وہ جذباتی نہیں بلکہ سمجھداری سے گویا ہوا۔ میں اسکرٹ نہیں پہن سکتی، میں جینس پر یہ شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹریس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ تو وہ واقعی سمجھدار انسان ہی تھا۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے کیا آپ صرف اس نامکمل لباس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی اس لڑکی پر ایک احسان نہیں کر سکتے؟ دنیا کا ہر انسان علم حاصل کرنے والے کی عزت کرتا ہے، مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے اسے گھورا۔ یورپ میں کبھی بھی کسی سے بھی اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔ امریہ کی سیٹی گم ہو گئی، وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ وہ اپنی زندگی کے پہلے یہودی انسان سے مل رہی تھی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دیکھیں جناب، اگر آپ مجھے کام دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے کہ ایک یہودی نے ایک مسلم کا احترام کیا، اس کی اخلاقیات کا خیال رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف، سب آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، لیکن مجھے اپنی کرسی پر بیٹھنا ہی اچھا لگتا ہے۔
پھر بھی ذرا سوچیے یہ یونیورسٹی ایریائی اسٹوڈنٹس آپ کی کس قدر عزت کریں گے. ہو سکتا ہے بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ سالانہ کانوکیشن ڈے پر آپ کو خاص طور سے مدعو کیا جائے گا اور آپ تقریر بھی کریں گی. ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتا. مجھے کانوکیشن میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں. جب آپ جائیں گے تب آپ کو یہ بہت دلچسپ لگے گا. وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ رکھ کے چاروں انگلیاں بجانے لگا اور اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا. اس کی نیلی آنکھیں مزید نیلی ہو گئی. میں نے سنا تھا انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں. میں پولش ہوں. اس نے انگلی سے ٹھوڑی کو جائے کہ اب آگے کیا. مجھے اندازہ تھا. اور ہاں، پولش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہیں. اخلاقیات کی پاسداری کرنے والے، انسانی خدمت میں پیش رہنے والے اور مدد کے لیے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنے والے. کیا واقعی ایک پولش ہونے کی حیثیت سے یہ سب مجھے کیوں نہیں معلوم ہوا؟ ویسے تمہاری زبان ہمیشہ ایسی ہی چلتی ہے کیا؟ نہیں، لیکن جو کافی میں نے ابھی یہاں آپ کے پی ہے اس کے بعد سے کافی زیادہ. آپ مجھے ایک ہفتے کے ٹرائل پر رکھ سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں جب لوگ مجھے ایک مسلم لڑکی کو مکمل لباس میں دیکھیں گے تو وہ اس طرح کھینچے چلے آئیں گے کہ یہ ایک انسان دوست انسان کا کیفے ہے. یہاں کے مالک نے انسانیت کے نام نہاد اصول کو توڑ دیا. کیا واقعی ہی؟ وہ پھر سے دونوں ہاتھ کی انگلیوں سے کاؤنٹر پر جانے لگا. بالکل، آزما کر دیکھ لیں. یہ کہتے امریہ کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، کل سے آ جانا. تمہیں اصل کا 50% ملے گا. مجھے منظور ہے. ویسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ امریہ کی ذہانت بڑھتی جا رہی تھی. میں 10 سال سے یہ کیفے چلا رہا ہوں. سال میں صرف ایک بار آنے والوں کو بھی پہچان لیتا ہوں. میرا مطلب تھا کہ اگر کل زیادہ لوگ آئے تو مجھے معلوم ہو جائے گا. وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا اور یہ مسکراہٹ اس پر جم کر رہ گئی. گھر گئی تو اس نے شرلی اذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کہ یہ کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کے کیفے آ جائے. ان چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے اپنے ایک یا دو دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گی. صبح وہ دائم اور نوال کے پاس بھی گئی. انہیں سب سچ بتا دیا. دائم کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر ہنسنے لگا. تم نے کس چالاکی سے یہ سب کیا ہے نا؟ کرنا پڑا. اس نے کندھے اچکائے. میں اپنے ہم جماعتوں اور دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں. کتنے دن کا ٹرائل ہے؟ 1 ہفتے کا. اگر روز 8-10 لوگ آئیں تو 8-10 تو کم ہے. آخری دن تک میں تمہیں کافی زیادہ کر دوں گا. یہ ٹھیک ہے. اور پھر یوں پہلے دن 10، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25 اور آخری دن پورے 3 کم 50 اسٹوڈنٹس وہاں کافی پینے گئے. اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد ہی کر دی. وہ کافی پینے جاتے، کاؤنٹر تک آتے جاتے. کتنے نوبل انسان ہیں آپ، مسکرا کر کہا جاتا. آپ نے ایک مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کی نوکری دی. آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں. ہم سب ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے. آپ کو ہمارے کانوکیشن ڈے میں ضرور آنا چاہیے. فرشتہ صرف انسان ہیں آپ، بلکہ فرشتہ ہی ہیں. ایسے انسان آج کل ناپید ہیں. اب ہم ہر روز صرف یہاں ہی آیا کریں گے کافی پینے. 6 دن ہر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ مسکراتا رہا. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ڈرامے دیکھے، لیکن ان 6 دنوں میں یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے میں جو ڈرامہ سیشن کیا وہ سب سے شاندار رہا. وہ بلند بانگ کہہ کے لگا رہا تھا. وہ مایوس کھڑی کاؤنٹر پر ہاتھ رکھے اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی. اس کا تو خیال تھا اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا؟ تم ایک کاروباری انسان کو الو نہیں بنا سکتی. رائٹ. اس نے کمزور سا رائٹ کہا. پر تم ایک کاروباری انسان کو متاثر ضرور کر سکتی ہو. رائٹ. وہ مسکرانے لگی. دیکھو مس اخروٹ، میں تمہیں یہاں ایسے نہیں رکھ سکتا. وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا اور امریہ بھی. اس کی خوشی اڑن چو ہو گئی. کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پے کرتی ہے اور اس کیفے کے 50% مالکانہ حقوق کمپنی کے پاس ہی ہیں. لیکن کیونکہ میری دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ میں یونیورسٹی کے کانوکیشن میں بلایا جاؤں، تو میں تمہیں عارضی طور پر یہاں رکھ سکتا ہوں. جب تک تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی تم یہاں کام کر سکتی ہو. لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو مجھے تمہیں فوراً نکالنا ہوگا. کمپنی اعتراض نہیں کرے گی. وہ خوشی سے نہال ہو کر بولی. کیوں؟ تمہیں کیسے پتہ؟ میں دعا کروں گی کمپنی اعتراض نہ کرے. تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کہیں اچھا سا کام مل جائے؟ وہ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، لیکن فی الحال مجھ پر یہی دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے.
مجھے مس اخروٹ مت کہیے، آپ مجھے مس چلغوزہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چلغوزے مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ خوشی سے بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کیفے سے باہر مینچسٹر کی سڑکوں پر اترنے والی رات اس رات بہت روشن تھی، اور جب سیاہی سفید ہو جائے، راتیں روشن ہو جائیں، تو زندگی کی شاخوں سے نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، خوشبو دیتی ہیں، پھولوں پھلوں سے لدی ہوئی۔ وہ کام کرنے لگی اور کلاسز میں بھی مصروف ہو گئی، ساتھ ہی اس نے بھی نوڈلز کھانے شروع کر دیے۔ اپنی پہلی تنخواہ سے اس نے سب سے پہلے ہانا کی پسند کے نوڈلز کا بڑا پیکٹ لیا، اور جو وہ 2 ہفتے تک کھا سکتی تھی۔ ساتھ ہی انڈے، دودھ کے ڈبے، جام، ڈبل روٹی لے کر اس نے فریج کو بھر دیا تاکہ وہ سب بھی استعمال کریں۔ اب اسے رہائش کی تلاش تھی۔ گوشت کے شرلی نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی پریشان نہ ہو رہائش کے لیے، لیکن وہ پریشان تھی۔ اگر انہوں نے اسے خندہ پیشانی سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ڈھیٹ بن کر مستقل ہی وہاں جم جاتی اور بہانہ بناتی کہ اسے رہائش نہیں مل رہی۔ کیونکہ اسے شروع سے ہی بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی، تو وہ اب بھی مکمل طور پر اپنی بھوک پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ چننے مننے سے ناشتے سے تو اس کا کچھ بنتا ہی نہیں تھا، اس سے زیادہ تو وہ شام کی چائے میں اڑا جایا کرتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت یونیورسٹی میں سے کسی نہ کسی کی ٹویٹ مل جاتی، تو ٹویٹ کا قصہ کچھ یوں تھا کہ کسی بھی فرینڈ یا ہائی ہیلو فرینڈ یا کلاس فیلو کے پاس جایا جاتا اور اس سے کہا جاتا، ٹویٹ می پلیز، مجھے ٹویٹ دو۔ اگر وہ چاہتا یا افورڈ کر سکتا تو اسے ٹویٹ کر دیتا، یعنی ایک کپ چائے، کافی یا کوئی بھی ڈرنک پلا دی جاتی، یا جو مانگنے والا چاہتا وہ۔ ٹویٹ مانگنے والے کو وہ ٹویٹ واپس بھی کرنا ہوتی تھی۔ دائم گروپ نے اسے اپنی ساری ٹویٹس دے دی تھی جو وہ اکٹھی کرتی پھرتی تھی۔ اب منظر کچھ یوں ہوتا کہ دائم یا نوال اس سے کہتے کہ جو سامنے جبران بیٹھے، اس کے پاس میری 6 ٹویٹس ہیں، اس کے پاس جاؤ اور کہو دائم کی ٹویٹ مجھے دے دو۔ وہ جاتی اور کہہ دیتی۔ اس طرح سے شریلی، عزرا اور ایسے ہی دوسرے ہائی ہیلو دوست اپنی ٹویٹس دے دیتے۔ اکثر جن کی 3 یا 4 ٹویٹس اکٹھی ہو چکی ہوتی، ان کا وہ برگر کھا لیتی، لیکن برگر یا سینڈوچ یا پیزا کھائے جانے پر ایک ایکسٹرا ٹویٹ منفی ہو جاتی، یعنی اگر 4 ٹویٹس ہیں تو 3 کا برگر اور ایک منفی، یعنی باقی 0، اور اگر 3 ہی تھیں تو ایک جمع ہو جاتی، یعنی برگر کھانے والے کے کھاتے میں ایک ٹویٹ آ جاتی۔ پہلی بار تو امریہ کو کافی سے زیادہ شرم آئی، پھر اسے محسوس کیا کہ امیر کبیر اسٹوڈنٹس بھی ایسا کر لیتے ہیں، تو وہ بھی کرنے لگی۔ وہ دائم نواز شریلی کے پاس جاتی، مجھے کسی کی ٹویٹ ریفر کرو پلیز کہتی۔ وہ سوچتے، ادھر ادھر دیکھتے، وہ سامنے وہاں لان میں، وہ جس نے سفید شرٹ پہنی ہے، ہاں وہی، اس کے پاس جاؤ۔ کاغذ پر لکھ دیا جاتا، ٹویٹ ہر بیگ، اسے ٹویٹ واپس کر دو۔ اسی کاغذ پر ٹویٹ دینے والا لکھ دیتا، بقایا کرو۔ وہ باقی کی 2 بھی ہڑپ کر جاتی۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا، اسے ٹویٹ پر ٹویٹ مل رہی تھی۔ اس نے دادا کو سب بتایا۔ مانگنے کے نت نئے انداز، وہ ہنسنے لگی۔ دینے کے نت نئے انداز دادا، وہ مانچسٹر کی ہر ادا کی حمایتی تھی۔ کیا کمال کا جواب دیا ہے تم نے، وہ بہت خوش ہوئے۔ اس دن وہ دائم گروپ کی ایک لڑکی اقصیٰ کے پاس گئی اور ٹویٹ ریفر کرنے کے لیے کہا، یہ تمہیں لائبریری میں ملے گا ورنہ کہیں نہیں ملے گا اس وقت۔ لائبریری میں کسی سے بھی پوچھ لینا، تمہیں اس کا بتا دیا جائے گا۔ پوری 20 ٹویٹس ہیں میری اس کے پاس۔ اقصیٰ نے چٹ پر اپنا اور اس کا نام لکھ دیا اور اس کا تھوڑا بہت حلیہ سمجھا دیا۔ 20! امریہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آرام سے 4-5 برگر کھائے جا سکتے ہیں، کافی بھی۔ 2 ہفتے آرام سے نکل جائیں گے، یعنی اگلے 2 ہفتوں کے لیے بالکل خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ لائبریری میں آ گئی اور سرگوشی کے انداز سے کاؤنٹر سے اس کا پوچھا۔ میں سمجھ نہیں پائی، کون سی کتاب چاہیے؟ اف، کتاب نہیں چاہیے، آلیان کا پوچھ رہی ہوں، جس کے بڑے بڑے کان ہیں۔ امریہ نے کانوں کا حوالہ دیا، جبکہ اقصیٰ نے یہ کہا تھا کہ لائبریری میں جو سب سے خوبصورت لڑکا دنیا مافیا سے بے خبر کتاب پڑھا ہوگا وہ وہی ہوگا۔ کانوں کو تو اس نے مزاحاً ذکر کر دیا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائبریرین کے چہرے پر نمودار ہو کر مدھوم ہو گئی، اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور کاغذ جس پر اقصیٰ کی لکھائی میں ٹویٹ کا لکھا تھا اس کے آگے کیا۔ اس نے اپنی موٹی سی کتاب سے نظر اٹھا کر اس چٹ کو پڑھا، پھر جس ہاتھ نے اس چٹ کو تھام رکھا تھا اسے خفگی سے گھورا۔ اس کی پیشانی پر ایک پتلی سی لکیر بن کر غائب ہو گئی۔ سوری، اس وقت نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ پھر کس وقت؟ بس آج نہیں، ان فیکٹ اگلے ہفتے تک نہیں، برائے مہربانی اس سے پہلے مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ پر مجھے تو ابھی اس وقت بہت بھوک لگی ہے۔ اس کی تیز آواز پر بھوری آنکھوں والا حیران رہ گیا۔ پیشانی پر خفگی سے اس بار 2 لکیریں بن کر ابھریں اور وہیں براجمان رہیں۔ مجھے میری ٹویٹ دو، امریہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر تھوڑی اور تیز آواز میں کہا۔ یہ وہی تھا نا جو اس دن ویلکم ویک کے دوران اس پر چلا رہا تھا؟
اب وہ اس پر چلا سکتی تھی۔ میں نہیں دے رہا، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ میں کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ اس نے اس طرف آتے ہوئے ایک اور کام کیا، اس نے کاغذ پر خود ہی سینڈوچ لکھ دیا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں ایک لہجے کے لیے سیاہی مائل سی ہوئیں، پیشانی پر شکنوں کا جال سا بچھ گیا۔ 90s کے ہیروز کی طرح اس نے گردن کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے گھورا، اور پھر وہ 20s کے ہیرو کی طرح اسے مکمل نظر انداز کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا نا اگلے ہفتے سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ وہ لائبریری بلڈنگ سے باہر نکلا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ بھی اس کے ساتھ نکلی۔ وہ مڑا اور اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچا اور تیزی سے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی کہ وہ کینٹین جا رہا ہے، لیکن وہ تو یہ کیا ہے اقصیٰ؟ اس نے 2 انگلیوں میں اٹکایا کاغذ اقصیٰ کے آگے کیا۔ کس بھوکی کو میرے پیچھے لگا دیا ہے؟ یہ کیا؟ امریہ نے انگلش نقوش کے حامل فرینچ غصے کے دل دادا کو سہم کر دیکھا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا؟ وہ بھی اتنے دھڑلے سے؟ امریہ نے آس پاس دیکھا۔ اف، جیسے یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس انگوٹھے لہرا لہرا کر شرم کرو کہہ رہے تھے۔ پہلے تو امریہ نے آنکھیں مینچ لیں، پھر اس نے غصے سے بھڑک کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ نے پڑھا کاغذ پر سینڈوچ لکھا تھا۔ مجھے میری ٹویٹ دو آلیان۔ اقصیٰ نے اس کی عزت رکھ لی۔ اگلے ہفتے۔ اس نے شان سے کندھے اچکائے، جیسے ایک بڑا نقصان کرنے کے بعد اطالوی اچکاتے ہیں، بے نیازی سے بھی اور خواری سے بھی۔ تم دونوں ہینڈل کر لو پلیز۔ اقصیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بھوکے اور دوسرے کنگڑے کو کیسے ہینڈل کرے، اور وہ کہہ کر لان سے اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے ہفتے سے 1 دن بھی پہلے میرے پاس نہ آنا، لمبے کانوں والے نے آنکھیں پھیلا کر کہا اور پھر سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ اگلے ہفتے تک میں مر جاؤں گی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ایک میری ہی ٹویٹ پر زندہ ہو کیا؟ وہ پھر سے فرینچ بن گیا۔ جو غصے کو دبانے کے لیے لفظ چباتے ہیں تو آنکھیں سرد مہری سے اندر کر لیتے ہیں، اور سر کو یوں خم دیتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو محبت کر دیتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ اس کے اس طرح خم دے کر طنز چھاڑنے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ غصہ کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی، کیسی بات تھی؟ اس پر غصہ آنا چاہیے تھا اور نہیں آ رہا تھا، کیسا کمال تھا؟ آج تو اسی ٹویٹ پر رہنا ہے۔ سارے پیسے ختم ہو گئے اور نوڈلز بھی۔ صبح جلدی کی وجہ سے چائے بھی نہیں پی۔ اس بات پر وہ ذرا رکا، اپنے کراس بیگ کو اپنی گردن سے نکال کر اسے کنگالنے لگا۔ تھوڑا وقت لگا لیکن وہ مطلوبہ چیز نکال چکا تھا۔ اف، اس نے تو ایک چاکلیٹ نکالی جو آدھی کھائی ہوئی تھی۔ یہ لو۔ آدھی چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس سے کیا ہوگا؟ چاکلیٹ دیکھ کر امریہ کو خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن فی الحال اسے سینڈوچ ہی کھانا تھا۔ کافی کیلریز ہیں اس میں۔ بھوری آنکھوں والے نے بیگ کو واپس گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ جینس کی جیب میں، اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اس کا فوٹو سیشن ہو رہا ہو۔ لارڈ میئر جوانی کے دنوں میں یونیورسٹی میں چیریٹی کرتے ہوئے۔ فوٹو کا کیپشن اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا؟ مجھے کیلریز نہیں چاہیے، کھانا چاہیے۔ تو کیا یہ بھوسا ہے؟ لارڈ میئر نے بھنوئیں اچکائیں، اور کچھ ایسی اچکائیں کہ وہ پیشانی پر گرے بھورے بالوں سے جا ملیں۔ اور یہ چھوٹی بھی ہے، چھوٹی اور آدھی کھائی ہوئی۔ اور پھر میں کیوں کسی کی منہ کی کھائی ہوئی کھاؤں؟ بھنوئیں اس بار سوالیہ اچکیں۔ یعنی اتنی ایگو ہے تم میں؟ اچھا، سچ میں؟ دوسری طرف سے کھا لو، آخری کنارہ پھینک دینا۔ وہ منہ بنائے کھڑی رہی۔ اس نے پھر سے بیگ کنگالا اور ایک پیکٹ نکالا جس کے ریپر کو ایک پیپر پن سے بند کیا گیا تھا تاکہ اندر موجودہ میوہ جات بیگ میں نہ بکھر جائیں۔ پیکٹ بسکٹ کا لگتا تھا۔ یہ لو، اور یہ بھی لو۔ چاکلیٹ اور بسکٹ دونوں اس کے آگے کیے۔ اس نے دونوں پیکٹ پکڑ لیے۔ ایک میں موجود چاکلیٹ تو اس نے دیکھ لی، دوسری کی پن نکالی تو وہ بسکٹ کا چورا نکلا۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ چیریٹی کر رہے ہو؟ امریہ بری طرح سے برا مان گئی، لیکن اس نے جیسے سنا نہیں، اور وہ تیزی سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ کتنا کچھ دینے پر بھی وہ ایسے چلا رہی ہے تو کیسی بری بات ہے؟ جو دونوں پیکٹ ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن جو جا چکا ہے کیا اسے جانتے ہیں؟ آلیان مارگریٹ۔ وہ اپنی ماں کے نام کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔